بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ۔ یہ سورۃ الواقعہ کی آیت نمبر 41 ہے۔ سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 جماعتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو کہ سابقون ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ دوسرے عام مومنین ہیں جن کو اصحاب الیمین اور دائیں ہاتھ والا کہا جاتا ہے۔ ان کے تذکرے کے بعد یہ اب ان آیات میں تیسری جماعت اور تیسرے قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کو اصحاب الشمال کہتے ہیں، اور یہ بائیں ہاتھ والے ہیں، اور ان کو بائیں ہاتھ والا اس معنی میں کہتے ہیں کہ ان کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور یا یہ جنت میں جہنم میں بائیں جانب میں ہوں گے اور جہنم بائیں جانب میں ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا اور ان بائیں ہاتھ والوں کا برا حال ذکر فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ وہ گرم اور زہریلی ہواؤں میں ہوں گے اور وہ کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور وہ سخت سیاہ قسم کے دھوئیں میں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان جہنمیوں کے کرتوت اور ان کی بری خصلتوں کا ذکر کیا ہے۔ تو فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، اور بائیں ہاتھ والے، مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کتنے برے لوگ ہیں، اور کیا بری حالت ہے ان بائیں ہاتھ والوں کی۔ فی سموم و حمیم، وہ ہوں گے گرم ہواؤں میں۔ سموم کا معنی جب ہوا گرم ہو اور زہریلی بھی ہو، اور پھر وہ جسم کے مسامات کے اندر داخل ہو جائے، اس کو سموم کہا جاتا ہے۔ وحمیم، اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور انہیں یہ گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتڑیوں کو باہر نکال دے گی۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور سائے میں ہوں گے سیاہ دھوئے کے۔ یحموم کا معنی ہے سیاہ دھواں۔ تو وہ جہنم کے اندر کوئی آرام دہ سایہ نہیں ہوگا۔ لا بارد ولا کریم، نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی وہ کریم اور آرام دہ ہوگا۔
کریم کا مطلب یہ کہ وہ کوئی باعزت یا مفید اور فائدہ مند سایہ نہیں ہوگا، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی، بلکہ اس میں کوئلہ اور سیاہی اور سیاہ دھواں ہوگا۔ تو ایسے سخت حالت میں یہ جہنمی اور بائیں ہاتھ والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے مترفین، مست تھے اپنے مالوں میں، مال دنیا میں وہ بڑے مست اور عیش پرستی کی زندگی گزار رہے تھے۔ مترفین کہتے ہیں متنعمین کو، عیاش لوگوں کو، جن کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہو مگر وہ ان نعمتوں پر تکبر کرتے ہوں۔ تو ایسے عیش پرست، عیاش اور اسراف کرنے والے اور اکڑنے والے لوگ وہ جہنم میں داخل ہوں گے، جن کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر کرتے، جنہیں چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال کرتے، لیکن وہ تو نعمتوں میں پلے ہوئے ہیں مگر نہ شکر کرتے ہیں اور نہ حلال و حرام کی تمیز کرتے ہیں، بلکہ وہ دنیا کی ان نعمتوں اور لذتوں کے اندر منہمک ہو جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مترفین، یعنی مترفین کے لفظ میں نعمتوں کی کثرت بھی ہے لیکن ساتھ میں تکبر ہے، ناشکری ہے اور مستیاں ہیں اور ان لذتوں کے اندر انہماک ہے۔ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، اور وہ اصرار کرتے تھے بڑے گناہ پر۔ یصرون، اصرار کرنا اور اڑے رہنا، اصرار کا معنی کہ وہ اڑے رہنا۔ حنث العظیم، بڑے گناہ پر، اور بڑا گناہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر اور بڑے گناہ کر کے اور شرک کر کے وہ اس پر نادم بھی نہیں ہوتے تھے بلکہ وہ اس پر ڈٹ جاتے تھے، اڑ جاتے تھے۔ تو ان کی طبیعت میں عیاشی اور پھر ساتھ میں اکڑ اور ضد اور ڈیڑھ پن بھی تھا۔ وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا بے شک ہم البتہ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں ہو جائے گی تو دوبارہ ہمارا اٹھنا اور پھر سے قیامت قائم ہو کر ہمارا حساب کتاب ہونا، یہ تو عقل سے بعید ہے۔ وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، آیا کیا ہمارے پہلے کے آباء و اجداد بھی زندہ کیے جائیں گے؟ تو گویا کہ ان کا ان آیات میں ان تین حالتوں کا ذکر ہوا، سموم کا، حمیم کا اور ظل کا، یعنی گرم ہوا، گرم پانی اور سیاہ دھواں، یہ تین بری حالتیں جہنمیوں کی۔ اور پھر ان کے تین جرم ذکر کیے گئے ہیں، ایک اعتراف، ایک اصرار اور ایک انکار آخرت۔
دنیا کے مال پر مست ہونا، اصرار کر کے گناہ پر ڈٹ جانا، اور پھر آخرت کا انکار کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قل کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، بے شک پہلے لوگ اور پچھلے لوگ، اول و آخر سب لوگ، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، البتہ جمع کیے جائیں گے، اکٹھے کیے جائیں گے معلوم دن کے مقرر وقت پر۔ ان سب کو ایک معلوم دن ہے قیامت کا، اس کے مقررہ وقت پر جمع کر دیا جائے گا، اور یہ سب اس میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے۔ تم سب آبا کی بات کرتے ہو، سارے اولین و آخرین ایک روئے زمین پر جمع ہوں گے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر بے شک تم اے گمراہوں، المکذبون اور جھٹلانے والوں، گمراہ اس لیے کہ وہ شرک کرتے تھے، اور جھٹلانے والے اس لیے کہ وہ آخرت کو اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ تو اے گمراہوں اور اے آخرت کو جھٹلانے والوں، تمہارا پھر حال یہ ہوگا، لآکلون من شجر من زقوم، لآکلون من شجر من زقوم، البتہ کھانے والے ہو تم زقوم کے پودے سے، توہر کے پودے سے تم کھانے والے ہو۔ وہ ایک زہریلی پودا جو جہنم میں ہوگا، اور اس کو زقوم کہتے ہیں، اس کا کھانا تمہیں ملے گا، جو کانٹے دار اور زہریلا اور تلخ ہوگا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، تو بھرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو۔ وہ جو کھانا ہوگا زقوم کا، اس سے جہنمی اپنے پیٹ کو بھریں گے۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، تو پینے والے ہوں گے اس پر کھولتے پانی کو، کھولتے پانی میں سے وہ زقوم کھائیں گے، اور اس کے اوپر پھر کھولتا پانی پی لیں گے، اور وہ بھی ایسا پئیں گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ، تو پئیں گے وہ پیاسے اونٹ کی طرح پینا، جیسے ایک اونٹ بیمار ہو، اور اس بیمار اونٹ کی بیماری یہ ہو کہ وہ اسے پیاس لگتی ہے اور پیاس بجھتی نہیں ہے، تو پیاس کی وجہ سے پانی پیتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے یا مرنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ اور یہ اونٹوں کی ایک بیماری ہوتی تھی جس میں اونٹوں کی گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی، اور وہ اونٹ پانی کے لیے اتنا ترستا کہ پانی پر گرتا تھا، اور پانی پیتے 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 ہی مرتا تھا۔ اس کو ہیم کہا جاتا ہے، ہیم جمع ہے اصل میں، اور یہ جمع ہے ہیما کی، ہیما، اور ہیما کا جو یہ مؤنث ہے اور اس کا مذکر اہیم ہے، اہیم ہیما، اور اس کی جمع یہ ہیم ہے، اور یہ اصل میں فعلن کا وزن تھا جس میں فا کلمے پر یا کی مناسبت سے کسرہ آیا ہے۔ ہیم کا لفظ یعنی پیاسا، پیاسے بیمار اونٹ کی طرح پینا، کہ وہ اس طرح اس جہنم میں اس زہریلی کھانے کے بعد
وہ گرم کھولتا پانی پیئیں گے اور جس سے اس کے پیٹ کے اندر کی آنتڑیوں میں جو کچھ ہوگا وہ نکل جائے گا. اور یہ مضمون قرآن مجید میں دوسری بھی کئی آیات میں موجود ہے. ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ان کے لیے مہمانی ہے قیامت کے دن. یہ قیامت کے دن ان کے لیے مہمانی ہے. نزول کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کسی کی کچھ مہمان نوازی کرنا، جس کے بعد پھر بڑا پرتکلف کھانا پیش ہونے والا ہو. ہاں، تو وہ نزول ابتدائی کھانا ہے. گویا کہ یہ جب ابتدائی کھانا اور مہمانی ان کی اس طرح کی ہوگی تو پھر آگے ان کو کس قسم کی سزائیں اور عذاب ہے، یہ بطور طنز کے فرمایا کہ یہ ان جہنمیوں کے لیے قیامت کے دن مہمانی ہے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پس کیوں تم تصدیق نہیں کرتے ہو. یہاں سے اب وہ جہنمیوں کا تذکرہ ختم ہوا اور اب یہ دلائل کا انداز شروع ہوا. تو 4 قسم کے دلائل اس صورت میں یہ دیے جا رہے ہیں. اور ان 4 قسم کے دلائل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور اللہ کی قدرت کامل ہے. اور مقصد یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اللہ قیامت اور دوبارہ پیدائش پر قادر ہے. تم اللہ کی قدرت و توحید کو کیوں نہیں مانتے؟ تم دوبارہ پیدائش کو کیوں بعید سمجھتے ہو؟ اس کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی ہے. ان 4 باتوں پہ اللہ نے فرمایا تم غور کرو. ایک انسان کی پیدائش کا ذکر ہوگا. انسان کی پیدائش، انسان اپنی پیدائش پر غور کرے، یہ پہلی دلیل ہے. تو وہ انسان جو کہ پیدا ہوا اور صرف ایک نطفے سے پیدا ہوا اور لاکھوں کروڑوں جاندار نطفے سے پیدا ہو رہے ہیں، وہ تمہارا مشاہدہ ہے. پھر تم بے جان جسم کی دوبارہ زندہ کرنے کو بعید سمجھتے ہو. تو کیا یہ دلیل تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم خود نطفے سے استقرار حمل تک کے مراحل دیکھتے ہو اور جانتے ہو؟ کیا اس میں تمہارا دخل ہے؟ تم تو صرف نطفہ ہی ٹپکاتے ہو. افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا ہے اس نطفے پر جو تم ٹپکاتے ہو؟ تمنون کا معنی امنا سے ہے. امنا کا معنی ٹپکانا اور گرانا. تو مادر رحم میں نطفے کا ٹپکانا امنا کہلاتا ہے. اس پر کیا تم نے غور کیا ہے؟ اس کے بعد پھر اس نطفے پر مراحل کا گزرنا، حمل کا ٹھہرنا، پھر انسان کی درجہ بدرجہ پیدائش اور پھر اس کی ایک صورت گری، اور صرف انسان کی نہیں بلکہ تمام جانداروں کی، اور یہ پھر لاکھوں اور کروڑوں کی. اور روز اس پیدائش کو دیکھنے کے باوجود کیا یہ تخلیق تم نے کی ہے؟ تو جب اس پر اللہ قادر ہے اور تم اللہ کو خالق مانتے ہی ہو تو پھر اسی اللہ کی بندگی اور عبادت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ اور پھر دوبارہ قیامت میں پیدائش کا کیوں انکار کرتے ہو؟
تو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اس لیے کہ وہی تو خالق ہے، اور تمہاری دوبارہ پیدائش والی بات کو ماننا اس لیے ضروری ہے کہ تم ابتدائی پیدائش کو تو دیکھتے ہی رہتے ہو. تو یہ ایک بڑی دلیل ہے جو روز تمہارے مشاہدے میں ہے. افرائیتم ما تمنون، کیا تم نے غور کیا ہے اس نطفے پر جو تم ٹپکاتے ہو؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ، کیا تم نے اس کو پیدا کیا ہے؟ ام نحن کیا تم اس کو پیدا کرتے ہو؟ ام نحن الخالقون، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے؟ تمہارے پاس تو اس کے لیے کوئی اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو. تمہارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ کمزور ہو یا بیمار ہو. تمہارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ پیدا ہو یا مردہ ہو. تمہارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ اس کی عمر کم ہو یا زیادہ ہو. نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے مقرر کی ہے تمہارے درمیان موت کو. ہم نے مقدر کیا ہے تمہارے درمیان موت کو. وما نحن بمسبوقین، اور نہیں ہے ہم عاجز. یہ جو 4 دلائل دیے جا رہے ہیں اور یہ 4 نعمتیں ہیں، ہر نعمت کے ساتھ فنا کا بھی ذکر ہو رہا ہے. فنا کا بھی، کہ جس طرح ہم نے پیدا کیا ہے تو پھر یہ موت بھی تمہارے اختیار میں نہیں ہے. موت بھی ہم نے ہی مقدر کر رکھی ہے. ہم نے مقدر کر رکھی ہے تمہارے درمیان موت کو. تو پیدائش کی طرح موت میں بھی تمہارا اختیار نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب موت آنے والی ہے. بلکہ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ یہاں بینکم کا لفظ ہے جس کا معنی ہے تمہارے درمیان. تو تمہارے درمیان یہ کہ یعنی یہ موت تمہارے درمیان ایسے تقسیم ہو رہی ہے جیسے کوئی مال تقسیم کرتا ہے اور کچھ لوگ جمع ہوں، ایک کو دیتا ہے پھر دوسرے کو دیتا ہے پھر تیسرے کو دیتا ہے. تمہارے درمیان اسی طرح موت تقسیم ہو رہی ہے. کبھی ایک کو موت مل رہی ہے، کبھی دوسرے کو مل رہی ہے، کبھی تیسرے کو مل رہی ہے. بینکم کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ موت یدور بینکم، تمہارے درمیان گھوم رہی ہے. اور وہ موت کبھی ادھر اور کبھی ادھر، یہ ہے بینکم. وما نحن بمسبوقین، اور ہم نہیں ہے عاجز. ایک سابق ہے. سابق وہ ہے جو بھاگ جائے اور آگے نکل جائے. دوڑتے ہوئے کوئی آگے نکل گیا وہ سابق ہے. جو پیچھے رہ گیا وہ مسبوق ہے. اب جب وہ پیچھے رہ گیا تو گویا کہ وہ تھکا ہارا عاجز ہو گیا اور دوسرا آگے نکل کر جیت گیا. تو ہم مسبوق نہیں ہیں، ہم پیچھے رہنے والے اور عاجز نہیں ہیں. کس بات سے؟ ہم مغلوب اور عاجز نہیں ہیں. عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ، اس سے یہ عَلَىٰ بمعنی من ہے، من ان، اس سے کہ ہم تمہاری شکلوں کو بدل دیں. امثالکم کا معنی تمہاری شکلیں، اور امثالکم کا معنی یہ بھی ہے کہ تم جیسوں کو. ہم عاجز نہیں ہے کہ ہم تم لوگوں کو ختم کر دیں اور تمہاری طرح اوروں کو پیدا کر لیں، اور ہم عاجز نہیں ہے کہ ہم تمہاری شکلوں کو مٹا کر وہ شکلیں ہی مسخ کر دیں اور کسی اور شکل میں تمہیں پیدا کر دیں. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ہم نئے سرے سے پیدا کر دے تم کو ان شکلوں میں جو تم نہیں جانتے ہو. ہم عاجز نہیں ہے کہ ہم تم کو ہٹا دیں اور تمہاری جگہ اوروں کو لے آئیں. اور یہ ہوگا بھی کہ لوگ مر جاتے ہیں اور ایک صدی گزر جاتی ہے اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر نہیں ہوتے.
اور آنے والے نئی شکلیں ہوتی ہے. یہ سلسلہ تو جاری ہی ہے. اور ساتھ میں یہ وعید بھی ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ہم تمہاری شکلوں کو بگاڑ کر ختم کر دیں اور وہ خنزیر اور بندروں کی طرح بنا دیں. اور اسی طرح یہ اعلان ہے اس بات کا کہ ہم عاجز نہیں ہیں. تم جب قبر میں جاؤ گے تو تمہاری یہ شکلیں پھر مٹ جائے گی. وہ شکلیں کیا ہوگی؟ وہ شکلیں پھر خاک میں مل جائیں گی اور وہ پھر پودوں میں تبدیل ہو جائے گی یا معدنیات میں بدل جائے گی یا خاک کے ساتھ خاک ہو جائے گی. یہ شکلوں کا بدلنا اور مٹنا ہے. تو ہم عاجز نہیں ہیں. یہی ہوگا کہ تم قبروں میں پہنچو گے اور پھر خاک میں مل جاؤ گے. تو اللہ نے پیدائش کا بھی ذکر کیا اور پھر فنا اور موت کا بھی ذکر کیا. اور یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اور البتہ تم جانتے ہو پہلی پیدائش کو تو پھر کیوں نہیں نصیحت لیتے؟ جب پہلی بار پیدائش کو جانتے ہو کہ ہم یوں پیدا ہوئے اور یہ تھے اور یہ بنے اور بچہ اور پھر بڑھاپے تک کا یہ پورا مرحلہ تم جانتے ہو، پھر اس سے ہی عبرت لے کر نصیحت کیوں نہیں لیتے قیاس کر کے کہ پھر اسی طرح ہم دوبارہ جب مریں گے تو پھر دوبارہ پیدا ہوں گے؟ الٹا تم کہتے ہو کہ یہ تو عقل سے بعید ہے. ہم کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم تو بے جان ہوں گے، ہم تو مٹی ہوں گے، ہم تو ہڈی ہوں گے. جب تم نہ مٹی اور ہڈی تھے بلکہ تم نطفہ تھے تو تمہیں پیدا کیا. تو پھر فلولا تذکرون، تم کیوں نہیں نصیحت لیتے ہو؟ یہ پہلی دلیل ہو گئی انسان کی تخلیق کی. دوسری دلیل فرائیتم ما تحرسون، کیا تم نے غور کیا ہے اس بیج پر جو تم زمین میں ڈالتے ہو؟ ما تحرسون، جو کھیتی باڑی تم کرتے ہو اور جو تم دانا اور بیج زمین میں ڈالتے ہو، اس پر غور کیا ہے؟ کیا کرتے ہو تم تو صرف بیج ڈال دیتے ہو اور بس. پھر کیا ہوتا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو اگاتے ہو؟ ام نحن الزارعون، آنے والے. تو وہاں پھر اگانے والے ہم ہیں. تو اسی سے جان لو کہ میری قدرت کتنی مضبوط ہے اور اسی سے جان لو کہ دوبارہ اسی طرح تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ جب بارش ہوگی اور تم زمین سے پودوں کی طرح اگو گے اور اٹھو گے. تو یہ تو ایک بہت بڑی دلیل ہے. حیوانات کی پیدائش کے بعد یہ نباتات کی پیدائش بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ اس کے زوال کی طرف اور اس کے فنا کا ذکر کر رہے ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما، اگر ہم چاہیں تو ہم اس کھیتی کو ریزہ ریزہ کر دیں. فظلتم تفکہون، تو رہ جاؤ تم تفکہون کے باتیں کرتے ہوں گے یا تعجب کرتے ہوں گے یا غم کرتے ہوں گے. ہم چاہیں تو تمہاری ان کھیتیوں کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں، یہ زرد ہو جائے، ریزہ ریزہ ہو جائے. کیسے؟ کسی طوفان میں غرق ہو جائے، کسی آسمانی آفت سے غرق ہو جائے. اسباب کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یا انہی فصلوں کے اندر کوئی کیڑا پیدا ہو اور فصل ہی زرد اور کمزور پڑ جائے. ہم کوئی آفت لے آئے اور تمہاری ان فصلوں کو ریزہ ریزہ کر دیں اور تمہارے کھانے کی چیزیں ختم ہو جائے تو پھر تمہارے لیے کچھ نہیں رہے گا. پھر تم بے کی باتیں ہی کرو گے اور تعجب ہی کرو گے اور پھر ندامت ہی ظاہر کرو گے. تفکر کا لفظ جو ہے
وہ اصل میں ایک پھل سے دوسرے پھل کی طرف منتقل ہونا، یہ تفکر ہے نا، فواکہ پھلوں کو کہتے ہیں۔ یہاں ایک پھل سے دوسرے پھل کی طرف منتقل ہونا نہیں ہے، بلکہ یہاں ایک میٹھی بات اور پھر دوسری بات اور پھر تیسری بات، تو یوں کر کے تم مزے لیتے رہتے ہو، باتوں میں مزے ہیں، لیکن ادھر تمہارا جو مالی نقصان اور تاوان ہے فصلوں کا وہ ہو چکا ہوگا۔ پھر سوائے باتوں کرنے کے، تعجب کرنے کے اور غم کرنے کے تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، تو تم پھر بے بسی کی ایک تصویر ہوں گے۔ یہ تفکر ازداد میں سے ہے، اس کا معنی ہے تندمون و تحزنون، تفکرون یعنی تندمون و تحزنون، اور تم کہو گے انا لمغرمون، کہ بے شک ہم تو البتہ تاوان میں ڈال دیے گئے، ہم تو بڑے خسارے میں ہو گئے، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے اور بے نصیب ہو گئے۔ یعنی اس عذاب کے بعد بھی تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی طرف رجوع کرتے اور سمجھ جاتے، مگر تم رجوع کرنے کے بجائے اپنا ہی واویلا کرتے ہو کہ ہم تو مارے گئے، مال ضائع ہو گیا، ہماری محنت غارت گئی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہ دوسری دلیل بیان کی اور اس کی بھی فنا کا ذکر کیا، گویا کہ نعمت کا بھی ذکر اور اس نعمت کی ختم ہونے کا اور اس کے زوال و فنا کا ذکر۔ تیسری دلیل افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے غور کیا ہے اس پانی پر جس کو تم پیتے ہو؟ کھانے کے بعد پھر پانی کا ذکر ہے۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، کیا تم نے اتارا ہے اس پانی کو بادلوں سے؟ ام نحن المنزلون، یا ہم ہیں اس کو اتارنے والے؟ وہ پانی جو کہ سمندر کی سطح سے بخارات کی شکل میں اوپر چلا جاتا ہے اور پھر وہاں سے چکر کاٹ کے دوبارہ بارش کی صورت میں آتا ہے، کون اس کو اوپر لے جاتا ہے؟ کون اوپر سے نیچے اتارتا ہے؟ کس نے اس کو میٹھا بنا دیا جس میں اس نمکینی کا اثر نہیں ہے؟ تو اسی طرح تم بھی، تمہاری روح بھی قبض ہوگی اور اوپر جاؤ گے تو پھر وہی روح تمہارے جسم میں ڈال کر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت کی بھی دلیل ہے اور تم مشاہدہ بھی کرتے ہو اور اس میں تمہارا اختیار بھی نہیں ہے، اور یہ تمہاری روح قبض ہونے کے بعد اس میں دوبارہ روح ڈالنے کے لیے ایک بہترین دلیل ہے اور عظیم نعمت بھی ہے۔ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے فنا کا ذکر کیا، زوال کا۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو ہی کر دیں اجاجا، سخت نمکین، اس کو ہم کڑوا کر دیں، گلے میں اٹکنے والا، اس کو کہتے ہیں اجاج۔ فلولا تشکرون، پس کیوں تم شکر نہیں کرتے ہو کہ اللہ نے پانی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی؟ پھر پانی کے فوائد دیکھیں کہ کتنے فوائد ہیں عالم میں۔ تو جعلناہ اجاجا، یہاں ہے فلولا تشکرون، پانی اور یہ کھانا اور پینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر الحمدللہ اور شکر کرنا چاہیے۔ چوتھی دلیل افرأیتم النار التی تورون، کیا غور کیا ہے تم نے آگ پر، وہ آگ جس کو تم سلگاتے ہو؟ کیا آگ پر غور کیا ہے جس کو تم سلگاتے ہو؟ یعنی کھانے کی چیز بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن اب تو پکانے کی بھی ضرورت ہے، تو آگ تیسری چیز ہو گئی۔ اس کے بعد اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے، ہم ہیں اگانے والے؟
وہ خاص قسم کی لکڑی جس سے آگ نکلتی ہے، اس درخت کو تم نے پیدا کیا ہے؟ یا وہ ماچس کے تنکے، اس کے درخت کو کیا تم نے پیدا کیا ہے؟ یا وہ ایندھن بطور لکڑی کے، اس کو تم نے پیدا کیا ہے جس سے تمہیں آگ ملتی ہے؟ وہ آگ جو تمہارے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے اس آگ کو نصیحت بنایا ہے، آخرت کی آگ کی یاد دلاتی ہے۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ شدید ہے، یہ تو اس کا 70واں حصہ ہے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، کیا یہی اتنی آگ بھی، اتنی حرارت بھی کافی تھی؟ آپ نے فرمایا یہ تو اس کی نسبت سے 70واں حصہ ہے، وہ آگ اتنی غالب ہے۔ تو دنیا کی آگ کو دیکھ کر سلف صالحین میں یہ واقعات ملتے ہیں کہ وہ دنیا کی آگ دیکھ کر اس سے نصیحت لیتے تھے، ڈرتے تھے کہ جہنم کی آگ ایسی شدید ہے۔ لوہار کے پاس سے گزر کر جب وہ آگ کو دیکھتے تھے تو ڈرتے تھے، بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ علامہ ابن رجب نے کتاب لکھی ہے التخویف من النار، اور اس میں واقعات سلف جمع کیے ہیں۔ وہ آگ جس سے تم کھانا بھی پکاتے ہو اور جس سے تم روشنی بھی حاصل کرتے ہو اور جس سے تم گرمائش بھی لیتے ہو اور جس سے تم مختلف قسم کے لوہے اور دھاتیں اور چیزیں پگھلاتے ہو، یہ آگ نہ ہوتی تو تمہارے لیے تمہیں کچا کھانا ملتا اور یا تمہاری یہ اتنی ساری ایجادات نہ ہوتی۔ تو آگ کی عظیم نعمت، کیا اس پر تم نے غور کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت اور یہ آخرت کی کتنی بڑی یاد دلاتی ہے۔ اور یہ متاع للمقوین، اور یہ مسافروں کے لیے فائدے کا سامان ہے۔ متاع مانا فائدے کی چیز ہے، فائدہ تو سب کے لیے ہے، لیکن مسافر، یہ مقوین کا لفظ ہے ایسا مسافر جس کو بھوک لگی ہو، بیابان میں ہو، قوا کہتے ہیں صحرا کو، اور مقوی بھوکے کو بھی کہتے ہیں۔ تو بھوک کی حالت میں اور غربت کی حالت میں اور سفر کی حالت میں پھر آگ کی قدر کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ شدت سے ہوتا ہے۔ تو یہ مسافروں کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو تو وہیں آگ جلائے اور اپنے لیے کوئی کھانا گرم کر لیں یا کھانا بنا لیں، ان کو تازہ کھانا مل جائے، کہیں سے پرندہ پکڑ لیں یا کہیں سے انہیں مچھلی ملے تو پھر بھی اس کو بنانے کے لیے آگ چاہیے ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو کہ بہت بڑا ہے، وہ رب بھی بڑا ہے اور اس کا نام بھی بڑا ہے۔ بس تفریح اور خلاصہ یہ ہے کہ سبحان اللہ، یہ پیدائش انسان، سبحان اللہ، اور یہ کھیتی اور طرح طرح کے غلے، سبحان اللہ، اور یہ پانی، سبحان اللہ، اور یہ آگ، سبحان اللہ۔ گویا کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی توحید مان کر، عقیدہ درست کر کے ہی تم ان نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتے ہو، اور آخرت کو مان کر ہی تم شکریہ ادا کر سکتے ہو۔ تو مترفین میں نہ بنو، ڈیٹ لوگوں میں نہ بنو، بلکہ یہ مضبوط دلائل ہے کائنات کے ان مشاہدات کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔